ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اپنے گھروں میں واش روم بنا رہے ہیں یا ہم اپنے باہر کسی جگہ کے اوپر اگر ہم ہیں اور ہمیں کوئی حاجت آتی ہے تو ہم نے جو اپنا منہ ہے وہ قبلہ رخ نہیں کرنا۔ اے اللہ، میں ناپاک جنوں سے اور ناپاک مادہ جنات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی چیز پیے تو وہ برتن میں سانس نہ لے، اور جب بیت الخلاء میں جائے تو اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو مت چھوئے۔ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ باہر یا کہیں پہ بھی اس طرح کرتا تھا تو اپنی شرمگاہ کی کو پردہ نہیں کرتا تھا، ایک کی بات ادھر کی، اس کی بات ادھر کی، ادھر کی بات ادھر کی، تو یہ چغل خور تھا دوسرا شخص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ٹرو لیٹرز، میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ٹرو لیٹ پرسیپشن۔ آج ہم جس طریقے سے ہم نے مشکات المصابیح کو سٹارٹ کیا ہوا ہے احادیث سمجھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے، تاکہ بہت سی ایسی احادیثیں ہیں جو ہم تک بہت سے لوگوں کے ذریعے پہنچتی ہیں، علماء کرام کے ذریعے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں خود بھی قرآن و حدیث کو خود سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ اسی لیے میں نے ایک چھوٹی سی کوشش شروع کی تھی کہ جو مشکات المصابیح ہے، جن لوگوں کو نہیں پتہ ان کو بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ مشکات المصابیح میں تمام احادیثوں کو جمع کیا گیا اور کوشش کی گئی ہے کہ ایک انسائکلوپیڈیا بنا دیا جائے احادیثوں کا، جس کے اندر متفق علیہ احادیثیں بیان کی گئی ہیں اور جو دوسری حسن درجے کی ہیں، جو ضعیف بھی ہیں، ان کو بھی بیان کیا گیا، لیکن ان کے ساتھ ساتھ مینشن کیا گیا کہ کون سی متفق علیہ حدیثیں ہیں اور کون سی ضعیف ہیں، کون سی صحیح ہیں، وہ ساری بیانات کی گئی ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ 3 جلدیں ہیں، ہم اگر اپنی زندگی میں کوشش کریں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیثوں کو خود بھی سمجھ کے پڑھ سکتے ہیں، نہ کہ ہمیں اس چیز کے لیے کسی کی ضرورت ہے۔ اسی کوشش کو میں نے شروع کیا ہوا ہے۔ اب ہم جس ٹاپک پہ آج ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں، وہ جس کتاب سے ہم یہ چیزیں اخذ کریں، اس کتاب کا نام ہے مشکات المصابیح، جلد نمبر 1 ہے، اور جو ٹاپک ہے وہ ہے قضائے حاجت کے آداب کا بیان۔ یہ بیسیکلی کچھ ایسی باتیں ہیں جو لوگ نارملی آپس میں ایک دوسرے سے نہیں کرتے، لیکن اس کے ذریعے ہم کچھ گناہ کا کام کرتے ہیں، کچھ غلطیاں کرتے ہیں، نہ جانے میں انجانے میں، جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے میں نے کوشش کیا کہ میں اس کے لیے ایک ویڈیو آپ کے لیے بناؤں، اور اس میں 4 احادیثیں بیان کروں گا جو متفق علیہ حدیثیں ہیں، اور ان حدیثوں کا میں آپ کو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں، وہ آپ ذرا ملاحظ فرما لیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو قبلے کی طرف منہ کرو نہ پشت، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرو۔ یعنی کہ اس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اپنے گھروں میں واش روم بنا رہے ہیں یا ہم اپنے باہر کسی جگہ کے اوپر اگر ہم ہیں اور ہمیں کوئی حاجت آتی ہے تو ہم نے جو اپنا منہ ہے وہ قبلہ رخ نہیں کرنا، اور سب سے پہلے تو دیکھنا کہ قبلہ رخ ہے یا نہیں ہے۔ اور جو نارمل جو ہم اپنے گھروں میں واش روم بناتے ہیں، بہت سے لوگ نہ جانے میں اور غلطی سے، جن لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا، وہ کبھی کبھار قبلہ رخ بھی کر دیتے ہوتے ہیں، تو یہ چیز کا احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول نے اسپیشل منع کیا اس چیز کے لیے۔ ایک اور حدیث ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی کسی ضرورت کے تحت ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلے کی طرف پشت اور شام کی طرف منہ کر کے قضائے حاجت کرتے ہوئے دیکھا۔ جو عبداللہ بن عمر کے بارے میں نہیں جانتے، میں بتا دیتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور جو ہماری امہات المومنین ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، ان کے بھائی ہیں۔ تو وہ جب اپنے بہن کے گھر کسی کام کے سلسلے میں اوپر چڑھے تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے دیکھا کہ جو ان کی پشت تھی وہ کعبہ کی طرف تھی، اور جو ان کا جو چہرہ مبارک جو تھا وہ شام کی طرف تھا، کہ منہ تھا۔ تو اس کے ذریعے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سے اسپیشل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہوا ہے کہ اگر ہم باہر بھی کہیں پر ہیں تو اس چیز سے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہمیں اس چیز سے رکنا چاہیے اور ہمیں اس طرح کی چیز نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، اب جو تیسری حدیث ہے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو فرماتے، اے اللہ، میں ناپاک جنوں اور ناپاک مادہ جنات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ بیسیکلی دعا بھی ہے جو ہمیں بیت الخلاء میں جانے سے پہلے ہم نے اکثر پڑھتے بھی ہیں، جن کو ان کے بارے میں علم ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ، میں ناپاک جنوں سے اور ناپاک مادہ جنات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور چوتھی جو حدیث ہے، اس میں جو متفق علیہ حدیث ہے جو ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کوئی چیز پیے تو وہ برتن میں سانس نہ لے، اور جب بیت الخلاء میں جائے تو اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو مت چھوئے، اور دائیں ہاتھ سے استنجا بھی مت کرے۔
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم یہ کام دائیں دائیں ہاتھ سے نہ کریں۔ اور ایک اور حدیث ہے، یہ 5ویں حدیث ہے ویسے تو، ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور انہیں کسی بڑے گناہ کی بنیاد پہ عذاب نہیں دیا جا رہا۔ ان میں سے ایک پیشاب کرتے وقت پردہ نہیں کرتا تھا، اور مسلم کی روایت میں ہے پیشاب کرتے وقت احتیاط نہیں کیا کرتا تھا۔ یعنی کہ ان دونوں کو اگر ہم صورتوں میں دیکھیں کہ جب وہ اگر کہیں باہر یا کہیں پہ بھی اس طرح کرتا تھا تو اپنی شرمگاہ کی کو پردہ نہیں کرتا تھا اور لوگوں کے سامنے یا کرتا تھا، یا وہ یہ کرتے وقت اس کی جو چھینٹیں تھیں وہ اس کے اپنے جسم کے اوپر بھی گرتی تھی، تو وہ ان میں احتیاط نہیں کیا کرتا تھا۔ دونوں طرح آپ سمجھ لیں۔ جبکہ دوسرا شخص چغل خور تھا۔ چغل خور مطلب ایک کی بات ادھر کی، اس کی بات ادھر کی، ادھر کی بات ادھر کی، تو یہ چغل خور تھا دوسرا شخص۔ اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو دونوں جو شخص تھے یہ دونوں صحابی رسول تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لے کر آئے تھے، رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا تھا۔ تو ان شخص کے اوپر کیا ہو رہا تھا، پھر آپ نے ایک تازہ شاخ لے کر اسے 2 ٹکڑے کر دیے، پھر ہر قبر پر ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ ان کے خشک ہونے تک ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ایک تازہ شاخ لی، اس کو 2 ٹکڑے کیا جو سرسبز تھی، اور ان کو دونوں قبروں کے اوپر لگا دیا، اور اللہ سے امید رکھی کہ انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے ان دونوں کو جب تک کہ یہ خشک نہیں ہوتی ان کے اوپر عذاب رک جائے گا۔ تو انشاءاللہ اگر اللہ کے رسول کے ہاتھوں سے لگی ہیں تو وہ ہو سکتا ہے ابھی بھی وہ گرین ہی ہو اور وہ خشک نہ ہوئی ہوں۔ تو اس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے جو گناہ جو ہم اکثر اپنی ڈیلی روٹین کے اندر انجانے میں کر دیتے ہیں، جس کے بارے میں ہمیں صحیح علم نہیں ہوتا کیونکہ ہم خود اس کو نہیں سمجھتے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ خود صحیح علم تک پہنچے۔ انشاءاللہ اب جو ہماری اگلی ویڈیو ہوگی حدیثوں کے اوپر مشکات المصابیح کی، وہ کسی اور ٹاپک پہ ہوگی اور وہ آپ کو بتائی جائے گی۔ اللہ آپ کو ملانے کے بعد، اللہ حافظ۔